اکثر لوگ اپنی آنکھوں کے نیچے سوجن کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو میں ہم آج اسی سوجن کے بارے میں بات کریں گے، جس کو عام الفاظ میں پفی آئیز بھی کہتے ہیں، آئی بیگز بھی کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرمینالوجی میں پیری آربیٹل ایڈیما کہتے ہیں۔ یہ سوجن دراصل ہماری آنکھوں کے نیچے پانی کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، ڈائلیٹڈ بلڈ ویسلز کی وجہ سے اور سوزش کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کئی وجوہات کی وجہ سے یہ سوجن ٹریگر ہو سکتی ہے یا آپ کو اس سوجن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور وہ ہے نیند پوری نہ ہونا۔ جو لوگ بھرپور نیند سے محروم رہتے ہیں ان لوگوں میں اکثر آپ نے پفی آئیز یعنی آنکھوں کے سراؤنڈنگ میں سوجن کو دیکھا ہوگا۔ لیکن اس سوجن کی وجہ صرف نیند پوری ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں، ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں جن کو کچھ خاص چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، اور جب باڈی ان الرجنز کا سامنا کرتی ہے تو صرف اسی وقت یہ خاص قسم کا امیون رسپانس ٹریگر ہوتا ہے یا انفلیمیشن ٹریگر ہوتی ہے، جس کے کانسیکوینس کے طور پہ آپ کی آنکھوں کے نیچے سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف آنکھوں کے نیچے بلکہ ہمارے پورے چہرے پہ سوجن کی ایک خاص وجہ ہائی سوڈیم انٹیک ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنی خوراک میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر سوڈیم کے لیولز ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نمک دراصل سوڈیم کلورائڈ ہے۔ اسی لیے آپ جتنا زیادہ نمک کا استعمال کریں گے، آپ کی باڈی میں سوڈیم لیولز بڑھ جائیں گے، اور اس کے کانسیکوینس کے طور پہ ہماری باڈی میں آسمولیلٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ انکریز آسمولیلٹی کی وجہ سے زیادہ پانی ہماری باڈی میں ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پھر ہماری بلڈ ویسلز کنٹین نہیں کر پاتی اور ریزلٹنگلی وہ سراؤنڈنگ ٹیشوز میں لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں میں جو نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں چہرے کی سوجن یا آنکھوں کے نیچے خاص طور پہ سوجن کی علامت دیکھی گئی ہے۔ جس طریقے سے یہ سوجن نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے شوگر اور خاص طور پہ ریفائنڈ شوگر کے استعمال کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں واٹر جگہ جگہ پول اپ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چہرے پہ سوجن یا ہماری آنکھوں کے نیچے سوجن ہماری باڈی میں کسی گمبھیر بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں میں جن میں کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی گردوں کی بیماری ہوتی ہے، یا پھر جگر کی کوئی خطرناک بیماری ہو، ان لوگوں کی باڈی میں بھی جگہ جگہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ چہرے یا آنکھوں کے نیچے بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ ان پفی آئیز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس سوجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو کاسمیٹک طریقہ، یعنی اگر آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے اور آپ کو صرف ٹیمپررلی شارٹ ٹرم اس سوجن سے نجات حاصل کرنی ہے، تو اس کے کچھ کوئک فکسز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لانگر رن میں بات کریں اور ہمیشہ کے لیے ان سے نجات حاصل کرنے کی بات کریں، تو اس کی کچھ مینجمنٹ بھی موجود ہے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں کہ اس سوجن کو ہم فوری کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیمپررلی ہوگا، یعنی دوبارہ یہ سوجن واپس آ جائے گی، لیکن کچھ دیر کے لیے اگر آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے تو اس سوجن کو آپ سپریس کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ تو کولڈ کمپریسز ہے، یعنی کوئی بھی ٹھنڈی چیز اپنی آنکھ پہ لگائیں اور سلولی اس کو مساج کریں آہستہ آہستہ، تو ریزلٹنگلی اس کے لو ٹیمپریچر کی وجہ سے ہماری بلڈ ویسلز کانسٹرکٹ کر جائیں گی، اور جو بھی واٹر یا فلوئڈ اس میں سے لیک ہو رہا ہوگا وہ ہونا بند ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس سوجن سے نجات مل جائے گی۔ ان کمپریسز میں بھی خاص طور پہ کولڈ ٹی بیگز کا استعمال کافی مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ لو ٹیمپریچر کی وجہ سے ویزو کنسٹرکشن کو ٹریگر کرے گا، بلکہ ٹی بیگ میں موجود کیفین اینٹی انفلامیٹری ہوتی ہے، جو کہ سوجن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی سراؤنڈنگ میں لگانے کے لیے کچھ خاص قسم کی کریمز یا جیلز بھی اویلیبل ہیں، جن میں خاص طور پہ ایلو ویرا یا ہائلورونک ایسڈ موجود ہو، وہ بھی آپ کی آنکھوں کی سوجن یعنی پیری آربیٹل ایڈیما کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم لانگ ٹرم مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے پراپر سلیپ لینا۔ اگر آپ رات کی بھرپور نیند لیتے ہیں تو آئی بیگز یا پفی آئیز کی شکایت سے آپ ویسے ہی محفوظ رہیں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ کی آنکھوں کی سراؤنڈنگ میں سوجن موجود رہتی ہے تو پھر آپ اپنے پانی پینے پہ ذرا نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ واٹر انٹیک بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمک کا استعمال اپنی ڈائٹ میں کم سے کم کر دیں۔ ان دونوں ہی اسٹیپس کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں آسمولیلٹی زیادہ انکریز نہیں ہو پائے گی،
और एक्सेसिव वाटर रिटेंशन से जान छूट जाएगी। यहाँ पे ये सवाल पैदा हो सकता है कि जब ऑलरेडी हमारी बॉडी में वाटर पुल अप कर रहा है तो फिर हम मजीद वाटर इनटेक करेंगे तो वो इस कंडीशन को रिजॉल्व कैसे करेगा, इसको तो मजीद बढ़ा देना चाहिए। लेकिन जब आप ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो चूंकि वो ऑस्मोलैलिटी को ऑल्टर कर देता है, डिक्रीज कर देता है, उसी वजह से वाटर रिटेन होने के बजाय और टिश्यूज में जमा होने की बजाय हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। इसके साथ साथ अब अपनी डाइट में ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल रखें, कम से कम ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, खास तौर पे रिफाइंड शुगर से बचे रहें, तो उसकी वजह से भी आपकी आंखों के नीचे सूजन की शिकायत ठीक हो सकती है। लेकिन अगर इन तमाम स्टेप्स के बावजूद आपकी आंखों की सूजन की शिकायत ठीक नहीं हो रही और आपकी बॉडी की दूसरे पार्ट्स में भी सूजन मौजूद है, तो फिर आप अपने किडनी और लिवर के फंक्शंस को एनालाइज करवाएं। आप डॉक्टर से रिज्यू करें जो कि कुछ ब्लड टेस्ट को रन करेगा ताकि आपके किडनी और लिवर के फंक्शन को मॉनिटर किया जा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।